کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور اس روز اللہ تعالیٰ بندوں کو عبادت رمضان کا ثواب عطا فرماتے ہیں، تو اسی مناسبت سے اسے عید الفطر قرار دیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مدینہ 2 دن تہوار مناتے تھے اور ان میں کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، یہ 2 دن جو تم مناتے ہو ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہم عہد جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے یہ تہوار اسی طرح منایا کرتے تھے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں تہواروں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن مقرر فرما دیے ہیں، یعنی یوم عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے موقع پر شرعی حدود میں رہتے ہوئے خوشیاں منانے کی اجازت دینے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ان خوشیوں میں شامل کرنے کی ترغیب دی ہے، اور ان مواقع پر عبادات کی بھی تاکید فرمائی ہے کہ بندہ مومن کسی بھی حال میں اپنے رب کو نہیں بھولتا۔ احادیث مبارکہ میں شب عید اور یوم عید کی بہت فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے عنوان سے پکارا جاتا ہے، اور جب صبح عید طلوع ہوتی ہے تو حق تعالی جل شانہ فرشتوں کو تمام بستیوں میں بھیجتا ہے اور وہ راستوں کے کونوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جسے جنات اور انسانوں کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کریم رب کی بارگاہ کرم میں چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے معبود، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اور اجرت پوری عطا کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فرشتوں، تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا فرما دی۔ اور پھر بندوں سے ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت و جلال اور بلندی کی قسم، آج کے دن آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کر دوں گا، دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میرے عز و جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہ کروں گا، میں تم میں سے راضی ہو گیا۔ بلا شبہ وہ لوگ نہایت خوش قسمت ہیں جنہوں نے ماہ صیام پایا اور اپنے اوقات کو عبادات سے منور رکھا۔ پورا رمضان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مغفرت کے دامن پھیلائے رکھا۔ یہ عید ایسے ہی خوش بخت افراد کے لیے ہے اور اب انہیں مزدوری ملنے کا وقت ہے۔ تاہم صحابہ کرام اور بزرگان دین اپنی عبادات پر اترانے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کی مبارکباد دینے کے لیے آنے والوں سے فرمایا، عید تو ان کی ہے جو عذاب آخرت اور مرنے کے بعد کی سزا سے نجات پا چکے ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں چاند رات کو ایک لحاظ سے شرعی پابندیوں سے فرار کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، حالانکہ چاند رات کو حدیث شریف میں لیلۃ الجائزہ یعنی انعام والی رات کہا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان مبارک کی آخری رات میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، کام کرنے والے کو مزدوری اس وقت دی جاتی ہے جب وہ کام پورا کر لیتا ہے اور وہ آخری شب میں پورا ہوتا ہے، لہذا بخشش ہو جاتی ہے۔ جو لوگ پورے ماہ مقدس میں تقوی و پرہیزگاری کی راہ پر کاربند رہے، ان میں سے بھی بہت سے اس رات لہو العلم میں مشغول ہو کر اپنی ساری محنت اکارت پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ میری ماں و بہنوں، دراصل شیطان آزاد ہوتے ہی خلق خدا کو تقوی و پرہیزگاری کے راستے سے ہٹا کر اس کو حضور کی طرف مائل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اور بدقسمتی سے بہت سے لوگ اس کے فریب کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کا ارشاد گرامی ہے، جب یوم عید آتی ہے یعنی عید کا دن آتا ہے تو شیطان چلا کر روتا ہے۔ اس کی ناکامی اور رونا دیکھ کر تمام شیاطین ان کے گرد
کہتا ہے ہائے افسوس اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش فرما دی ہے، لہذا تم انہیں پھر سے لذتوں اور خواہشات نفسانی میں مشغول کر دو۔ ہم چاند رات بازاروں اور بہت سے ایسے خیر کو میں گزار دیتے ہیں جب یہ حدیث مبارکہ میں اس رات میں عبادات کی تاکید کی گئی ہے۔ حضرت ابو امامہ سے بڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں عبادت کی نیت سے قیام کرتا ہے اس کا دل اس دن بھی فوت نہیں ہوگا جس دن تمام دل فوت ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن لوگ دہشت کی وجہ سے گھبرائیں گے، دہشت کی وجہ سے ڈریں گے، اللہ رب العالمین سے خوف کھائیں گے، لیکن جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں عبادت کرتے ہیں اس دن بھی ایک انسان اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرے گا، انہیں یقین ہوگا، انہیں اس بات کا یقین ہوگا کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہے اور اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمان خلافت میں لوگ عید کی مبارکباد دینے گئے تو دیکھا کہ امیر المؤمنین خشک روٹی کے ٹکڑے تناول فرما رہے ہیں، خشک روٹی یعنی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ کسی نے کہا آج کا تو عید کا دن ہے، یہ سن کر آپ نے ایک سرد اور بھری آواز میں فرمایا جب دنیا میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہوں جنہیں یہ ٹکڑے بھی میسر نہ ہو تو ہمیں عید منانے کا حق کیوں کر حاصل ہے؟ روایت میں ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے فارغ ہو کر واپس تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کی نظر ایک بچے پر پڑی جو میدان کے ایک کونے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور پیار سے اس کے سر پر دست شفقت رکھا، پھر پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے کہا میرا باپ مر چکا ہے، ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، سوتیلے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ پہننے کو کپڑا ہے۔ یتیموں کے بچہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اگر میں تمہارا باپ، عائشہ تمہاری ماں اور فاطمہ تمہاری بہن ہو تو خوش ہو جاؤ گے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر میں کیسے راضی نہیں ہو سکتا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو گھر لے گئے۔ میری ماں اور بہنوں، میرے کہنے کا جو مطلب ہے کہ ہم لوگوں نے تراویح کا اہتمام کیا، ہم لوگوں نے رمضان مبارک میں اللہ رب العالمین کی خوب عبادت کی، اللہ رب العالمین کے لیے نفلی نمازوں کا اہتمام کیا، شب قدر یعنی لیلۃ القدر کا بھی ہم نے اہتمام کیا اور اس میں راتوں کو جا کر اللہ رب العالمین کی خوب عبادت کی اور اللہ رب العالمین کے لیے کلام پاک کی تلاوت کی۔ اور وہ انسان جو اللہ رب العالمین کے لیے راتوں کو جاگتا ہے ایسا انسان کل قیامت کے دن بلکہ جب عید ہو جاتی ہے، عید کی نماز ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے کہ آواز سے پکارو اور امت محمدیہ کو خوشخبری دے دو کہ اللہ رب العالمین آج ان سے راضی ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین آج ان سے راضی ہو گیا ہے اور ان کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اس لیے عید کا دن ان کے لیے ہے جو روزے کو رکھتا ہے، ان کے لیے ہے جنہوں نے تراویح کا اہتمام کیا ہے۔ یہ عید کا دن اس انسان کے لیے ہے جو نفلی نمازوں کا اہتمام کرتا رہا اس رمضان مبارک کے مہینے میں، جو بہت بڑا فضیلت والا مہینہ تھا۔ اس رمضان میں جو انسان اللہ رب العالمین کے کلام پاک کی تلاوت کرتا رہا، یہ عید کا دن اس انسان کے لیے عید کا دن ہے۔ اور عید کا دن ان کے لیے نہیں ہے جو یوں ہی اس رمضان مبارک کو کھیل و کود میں، لہو و لعب میں، لعن طعن میں، لڑائی جھگڑے میں، شور غل میں رہ کر اس پورے مہینے کو یوں ہی گنوا دیا۔ اور سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین ایسی نعمت اور یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ جو ہم سے جدا ہو چکا ہے، جو ہم سے گزر گیا ہے، یہ رمضان مبارک کا مہینہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ تھا۔ اور ہر انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک کا جیسا مہینہ جو ہمیں عطا کیا تھا، اے اللہ تو اس مہینے کو ہماری زندگی میں بار بار لا